بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محترم اس وقت ایک فقیر کے بیس میں موجود تھے۔ ایک ہاتھ میں کچکول اور دوسرے میں عذاب پکڑ رکھا تھا۔ ذرا کمر جھکا کر چلتے وہ گشت کر رہے تھے۔ سیاہ و سرمئی ریشمی مٹی سے آلودہ کی گئی تھی اور لباس بھی اس قدر پرانا زیب تن کیا گیا تھا کہ جگہ جگہ سے پھٹا تھا، پیوند لگے تھے۔ ابھی کچکول لیے گزر رہے تھے کہ ایک جانب سے مرد کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آئی۔ فوراً اس جانب کو متوجہ ہوئے۔ خدا خیر کرے، مرد اور اس قدر بزدلی سے آؤ بکا کیا۔ آخر کیا ہوا تھا؟ پھر کئی مردوں کا شور شرابہ اور آوازیں کستی سن کر سلطان محترم کو لگا کہ جیسے کہیں فوتگی ہو چکی ہو اور مرد زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح چیخ چیخ کر رو رہا ہو۔ سلطان کو تعجب ہوا تھا۔ ایک گلی میں تیز تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھے تو ایک جانب سے چند لوگ ہاتھ میں پانی کے ڈول بھر کر بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ سلطان محترم نے ایک شخص کو روک کر سوال کیا کہ اے بھائی، خیریت تو ہے؟ یہ مرد کیوں آؤ بکا اور بہن کا رہا ہے اور یہ تم سبھی پانی بھر کر کہاں لے جا رہے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص ہانپتے ہوئے بولا، اس بیچارے پر قیامت ہی ایسی ٹوٹ پڑی ہے، وہ روئے نہ تو کیا کرے؟ جو بھی جاننا ہے میرے پیچھے چلے آؤ، مجھے پانی جلدی سے جلد تندور تک پہنچانا ہے۔ سلطان محترم حیران ہوئے تھے، لیکن اگلے ہی پل کرتے کی گھنٹیاں ان کو بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ سلطان تیز تیز قدم اٹھا کر ان لوگوں کے پیچھے ہی جانے لگے جو کہ ایک سمت کو بھاگ کر ہاتھوں میں پانی بھر کر جا رہے تھے۔ اگلے ہی پل گلی میں جا کر وہ لوگ بھی غائب ہو گئے، لیکن جہاں جہاں پانی گرا ہوا تھا سلطان محترم اس پانی کے نشان پر چلتے ہوئے آگے اس مقام تک جا پہنچے جہاں پر لوگوں کا مجمع اکٹھا تھا۔ لوگ ہجوم کی شکل میں کھڑے تھے اور ہر کوئی یہ واضح کس رہا تھا جیسے کوئی پانی لے کر آتا تو فوراً اسے آگے جانے کی اجازت دی جاتی اور ایک مرتبہ پھر ہجوم اکٹھا ہو جاتا۔ دور سے ہی دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، سیاہ دھواں اور دھوئیں کی بو۔ سلطان محترم کو خطرہ محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے بے چین ہونے لگے۔ دھوئیں سے یوں بدبو آ رہی تھی جیسے گوشت آگ میں جل رہا ہو۔ یہ بدبو آنا تھی کہ سلطان محترم جلدی جلدی آگے بڑھے اور اس مجمع میں داخل ہو کے لوگوں کی دمک بیل تھی۔ سلطان محترم اس ہجوم سے ہوتے ہوئے آگے نکل آئے تو جو منظر دیکھا تو وہیں پر ٹھٹک کر رک چکے تھے، کیونکہ سامنے بہت بڑا تندور تھا۔ یہ اس علاقے کا سب سے بڑا اور قدیمی تندور تھا۔ یہاں پر ایک سکھ خاندان رہا کرتا تھا جن کا پیشہ تندور پر روٹیاں لگانا تھا۔ اس علاقے کے لوگ شروع سے ہی تندور پر بنی روٹیاں کھانے کے بے حد شوقین تھے، اس لیے اتنا بڑا تندور یہاں پر بنایا گیا کہ ایک ہی وقت میں 25 سے 30 روٹیاں اس تندور میں لگ سکتی تھی۔ وہ تندور زمین میں بنایا گیا تھا اور کافی گہرائی میں بھی تھا، اس لیے جو بھی اس میں روٹیاں لگاتا اپنا بازو کندھے تک مکمل ایک موٹے کپڑے میں لپیٹ کر پھر ہی روٹیاں لگایا کرتا تھا۔ کچھ تو اس قبیلے کے لوگ بھی ایسے تھے کہ گرمی تو گویا ان پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی تھی۔ سلطان محترم فقیر کے بس میں وہاں پر کھڑے تھے۔ اتنا بڑا تندور تھا کہ ایک فیصلے پر کھڑے ہونے کے باوجود ان کا تندور کا سیک محسوس ہو رہا تھا۔ تندور کے پاس ایک برا شخص اپنا منہ لپیٹے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ لوگ تندور میں پانی ڈال رہے تھے، بھر بھر کر پانی کے مٹکے اس میں ڈالے جا رہے تھے، لیکن تندور کی آگ بجھنے کے بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب تو لوگوں کو اندر سے آنے والی بدبو سے کھانسی شروع ہو چکی تھی۔ وہ شخص رو رو کر کہہ رہا تھا کہ لوگوں میری مدد کرو، میری بیوی کو بچاؤ، میری بیوی مجھے چھوڑ کے اس دنیا سے چلی گئی۔ نہ جانے اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ وہ آگ میں جل کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لوگوں میری مدد کرو، میری بیوی کو بچاؤ۔ وہ تو جل کر راکھ ہو کے دھیرے دھیرے پانی ڈالنے سے آگ تو بجھ چکی تھی، لیکن اب وہاں پر دھواں ہی دھواں تھا۔ سیاہ دھواں ہر سو پھیلنے لگا اور اس شخص کو بے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ لوگ بے بسی سے اس بیچارے شخص کو دیکھ رہے تھے جو اپنی بیوی کے تندور میں گر جانے پر رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا۔ سلطان محترم نے وہاں پر موجود ایک شخص سے سوال کیا کہ اگر یہاں پر ماجرا کیا ہوا، تو وہ شخص بتانے لگا کہ میں یہاں پر روزانہ روٹیاں بنوانے کے لیے آتا ہوں۔ اس شخص کی بیوی یہاں پر روٹیاں لگا کر دیا کرتی ہے۔ دونوں میاں بیوی شروع سے ہی یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ پہلے تو سکھ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، پھر جیسے جیسے سلطان محترم نے سلطنت سنبھالی تو یہ لوگ بھی ان کی اچھائی اور اخلاق دیکھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج اس بیچارے کی بیوی روٹیاں لگاتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ بدقسمتی سے تندور آگ سے بھڑک رہا تھا۔ ہم سب نے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ عورت جل کر مر گئی۔ تندور بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ شخص بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ سلطان محترم وہاں پر ایک کھڑے ایک ایک شخص کو بغور دیکھ رہے تھے جب کچھ لوگ آگے بڑھے اور ایک بڑی سی چادر ہاتھ پر لپیٹ کر تندور کے اندر ڈالی جو چیز نکل کر باہر آئی۔ سب بھی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکے تھے، استغفار کا ورد کرنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ مضبوط سے مضبوط اصحاب کا مرد بھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو روک نہیں سکا تھا۔ لوگوں کے دل کانپ چکے تھے۔ بچوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا گیا تھا کیونکہ وہ عورت جل کر بالکل بسم ہو چکی تھی۔ ایک سیاہ ٹکڑے کی مانند گویا جیسے گٹگری ہو تندور سے اسے نکالا گیا تھا۔ وہ شخص تو اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ سلطان محترم یہ سارا معاجرہ دیکھ رہے تھے اور پھر وہاں سے واپس اپنے محل میں چلے آئے۔
محل میں آ کر سب سے پہلے اپنا شاہی لباس زیب تن کیا اور دربار میں تشریف لے آئے۔ تب تک دربار میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ تندور والے کی بیوی تندور میں روٹیاں لگاتے ہوئے جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ جو بھی یہ بات کر رہا تھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ نہ جانے بیچاری پر یہ کیسی آزمائش آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی آگے کی منزلوں کو آسان کرے۔ سلطان محترم نے ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں وہاں موجود ایک سپاہی سے پوچھ گچھ کی جو ان کے بارے میں کافی فکر مند تھی اور تعزیت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ سپاہی سلطان محترم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سلطان محترم، میں ان کے پڑوس میں ہی رہتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی میں بڑی ہی محبت اور اتفاق تھا۔ ان دونوں کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آج تک اس معاملے پر کبھی تندور والے نے اپنی بیوی کے ساتھ تلخ کلامی نہیں کی تھی۔ یہ مثالی میاں بیوی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے شور کو صبر دے۔ سلطان محترم کو دال میں کالا ضرور لگ رہا تھا۔ کہانی جتنی سیدھی دکھائی جا رہی تھی اتنی سیدھی نہیں تھی، بلکہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ سلطان محترم کچھ سوچنے لگے، پھر وزیر کو اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی وزیر حاضر ہوا تو اس کے کان میں سرگوشی کر کے کچھ کہا۔ وزیر نے فوراً سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو اس کے پاس دو کم لڑکے تھے۔ دونوں ہی مسکراتے ہوئے سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ دونوں ہی مسکراتے ہوئے سلطان معظم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ سلطان معظم نے ان دونوں کو دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا گئی، کیونکہ وہ ان دونوں جڑواں بھائیوں کی طبیعت سے واقف تھے۔ بچپن سے انتہائی شریر اور ہنسمو قسم کے تھے۔ سلطان معظم اگر ان کی سنگت میں ہوتے تو اکثر مسکراتے ہی رہتے، لیکن ان دونوں نے کبھی بھی سلطان معظم کی ذات پر مذاق کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ ابھی بھی مسکرا کر سلطان معظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جناب اعلیٰ فرمائیے، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ دونوں جس قدر معصوم دکھتے تھے اتنے تھے نہیں، بلکہ انتہائی شاطر دماغ اور ذہین لڑکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان معظم نے دونوں کو جاسوسی کرنے کے لیے تعینات کر رکھا تھا۔ سلطان معظم ان دونوں لڑکوں سے تمام تر معاملہ گوشے گزر کیا اور پھر دونوں لڑکوں سے کہا کہ تم اس تندور والے کی دکان پر جاؤ اور جا کر اس کی مدد کرو۔ اس کی بیوی کی وفات ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے تندور پر کام والے لڑکوں کی ضرورت ہو۔ وہ دونوں لڑکے سلطان معظم کی تمام تر بات سننے کے بعد سلطان معظم کو سلام پیش کرتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ اپنا حلیہ بالکل عام لوگوں جیسا بنایا۔ اس کی دکان پر پہنچ کے سلطان معظم کو انتظار تھا کہ اگلے روز وہ لڑکے آ کر کیا خبر سنائیں گے۔ فی الحال تو وہ شخص اپنے تندور کی وہ بڑی سی قدیمی دکان بند کر کے گھر میں ہی رہا۔ لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے، لیکن پھر جب وہ اپنی دکان پر آیا تو دونوں لڑکوں کو اپنی دکان کے باہر کھڑا پایا۔ ماتھے پر بل پڑ کے تو وہ دونوں لڑکے اسے کہنے لگے کہ ہم دونوں ہی بھائی ہیں، ہمیں کام کی ضرورت ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کو یہ جہاں فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ یقیناً آپ کو اپنے تندور پر اب دو لونڈوں کی ضرورت تو لازمی ہوگی۔ اگر آپ ہمیں اپنی مدد کرنے پر کچھ اجرت دے دیں گے تو ہم غریبوں کے گھر بھی چولہا جل جائے گا۔ تندور والے نے یہ سنا تو کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے تو انکار کر دیا۔ جب دونوں لڑکوں نے اسے باتوں سے بہلایا پھسلایا تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اپنے تندور پر کام کے لیے رکھ تو لوں گا، لیکن میں تم لوگوں کو اجرت نہیں دے سکتا۔ دو وقت کھانے کے لیے روٹی دے دوں گا، وہی کھا لیا کرنا۔ دونوں لڑکوں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ جیسے راضی ہوں۔ وہ شخص بھی مسکرا چکا تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ دونوں لڑکے اس کے تندور پر کام کر رہے تھے اور پھر سونے کے لیے واپس آ جایا کرتے تھے۔ مسلسل 2-3 دن سے وہاں پر جاتے ہوئے وہ سلطان معظم کی خدمت میں حاضر ہو۔ سلطان معظم نے سوال کیا تو دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے بعد کہنے لگے، سلطان معظم اگر جان کی امان ہو تو کچھ عرض کریں۔ سلطان معظم نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کیا کہنا چاہتے ہو۔ انہیں میں سے ایک لڑکا کہنے لگا، سلطان معظم اگر گستاخی معاف ہو تو مجھے لگتا ہے یہ برا شخص سچ مچ میں اپنی بیوی کے مرنے کے بعد کافی اداس ہو چکا ہے، کیونکہ ہم جیسے شاطر دماغ اتنے دنوں سے ان کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اتفاق ہو، اس کی بیوی تندور میں جل کر مر گئی۔ اس پر سلطان معظم کے ماتھے پر بل آیا تھا۔ گھور کر ان دونوں لڑکوں کو دیکھنے لگے۔ اگلے ہی پل کہنے لگے، جو حقیقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے، اس لیے آج رات تم تندور کی دکان پر ہی رہو گے اور جو کچھ بھی دیکھو گے سنو گے مجھے آ کر بتاؤ گے۔ سلطان معظم کا حق مانا لہجہ سن کر دونوں لڑکے تھوڑا گھبرا سے گئے تھے اور ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور ماتھے پر چمک رہے پسینے کی بوندوں کو دیکھ کر سلطان معظم نے اپنے تخت کو چھوڑا تھا۔ چلتے ہوئے لڑکوں کے پاس آئے، کہنے لگے کہ کیا ہوا، یہ گھبراہٹ کیوں؟ وہ لڑکے کہنے لگے کہ سلطان معظم آپ کا کہنا سر آنکھوں پر، لیکن ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے اس جگہ پر۔ سلطان معظم بولے، کیسا خوف؟ تو کہنے لگے کہیں وہ تندور سے نکل کر ہمیں بھی اس تندور میں ہی نہ کھینچ لے۔ ان کے یہ الفاظ سننے تھے۔ پیچھے کھڑے دربانوں کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی، لیکن سلطان معظم کا احترام کرتے ہوئے اگلے پل اپنا چہرہ بے تاثر کر چکا تھا۔ سلطان معظم نے اپنے چہرے کو بلا تاثر رکھا،
پھر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں اپنے محل کے لیے نئے جاسوس تعینات کر لینے چاہیے، لیکن دونوں اگلے پل ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ گستاخی معاف سلطان معظم، ہم تو بس یوں ہی کہہ رہے تھے، ابھی جا کر آپ کے لیے بہتر خبر لاتے ہیں۔ اتنا کہہ کے وہ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ سلطان معظم گہری سانس خارج کر کے آنکھیں مون چکے تھے۔ جب بھی سلطان معظم آنکھیں بند کرتے تو ایک مرتبہ پھر وہ تندور اور آگ نظروں کے آگے کسی منظر کی طرح جلنے لگتی۔ دل میں بے چینی اور الجھن موجود تھی، کچھ تو تھا جو بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اس رات وہ دونوں جاسوس وہی تندور پر ہی سوئے تھے۔ رات کو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ صبح دونوں حواس باختہ تھے، دربار میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی حالتیں اس قدر خراب تھی کہ سلطان معظم تشویش کا اظہار کرنے لگے۔ وہ دونوں بہت بری حالت میں دربار میں آئے تھے۔ اس وقت سلطان معظم وہاں پر لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ آج کا دن دربار میں عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس وقت دربار میں عورتیں موجود تھیں۔ جیسے ان دونوں جوان لڑکوں کو دربار میں داخل ہوتے دیکھا تو اگلے پل اپنے چہروں کو ڈھانپنے لگے۔ سلطان معظم بھی ان دونوں لڑکوں کو یوں حواس باختہ حالت میں آتے ہوئے دیکھ کر دربار میں عورتیں موجود ہیں پھر بھی داخل ہونے پر شدید برہم ہوئے، مگر ان دونوں کی جو حالت تھی انہیں کچھ کہہ بھی نہیں پائے تھے۔ وہ دونوں ہامتے کامتے سلطان معظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو کچھ گوشے گزر کیا سن کر تو ایک پل کو سلطان معظم کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اگلے ہی پل اپنے پاس 2 سپاہیوں کو بلایا اور فوراً حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر 2 دن تک اس تندور والے کی بیوی کی قبر پر نگرانی کرو۔ وہ دونوں سپاہی حیران تھے کہ آخر قبر پر نگرانی کرنے سے سلطان معظم کا کیا مقصد تھا، لیکن پھر بھی سلطان معظم کے حکم پر سر جھکاتے ہوئے وہ دونوں وہاں سے جا چکے تھے۔ سبھی خواتین کے مسائل کو سننے کے بعد ان دونوں لڑکوں کو سلطان معظم نے اپنی خدمت میں بلایا اور انہیں ایک مرتبہ پھر یہی حکم دیا کہ آج کی رات ایک مرتبہ پھر تم وہیں پر گزارو گے۔ دونوں کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی ان دونوں لڑکوں کو اس قدر گھبرایا ہوا اور ڈرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں لڑکوں کا کہنا تھا کہ کل رات بڑی مشکل سے وہ تندور کی دکان تک رسائی حاصل کر پائے ہیں۔ جیسے ہی رات ہوئی تو ان دونوں لڑکوں نے تندور والے سے کہا کہ ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تندور والا کہنے لگا کہ یہ تندور ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، بہتر ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو تندور کے پاس ہونے نہیں دوں گا۔ وہ دونوں لڑکے ضد کرنے لگے کہ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہم روزانہ بہت دور سے سفر طے کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں، اس لیے آج کی رات ہم یہیں رہیں گے۔ مگر وہ تندور والا کافی سخت مزاج کا تھا، کہنے لگا کہ یہ تندور میں تم لوگوں کے لیے کھلا نہیں چھوڑ سکتا، کہیں یہاں پر کوئی چوری ہو گیا تو۔ یہ سن کر تو وہ دونوں جاسوس اس وقت وہاں سے چلے گئے، مگر ایک جاسوس نے بڑے ہی شاطر طریقے سے اس تندور والے کی جیب سے تالے کی چابی لے لی۔ وہ شخص جیسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہوا تو اگلے ہی پل دونوں نے تندور کی دکان کا دروازہ کھول دیا اور پھر تندور میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکوں کا کہنا تھا کہ ہم تندور میں ایک جانب کو لیٹ کے تندور کا سیک ابھی بھی اس کمرے میں محسوس ہو رہا تھا۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، تب ایک جاسوس دکان سے باہر نکلا تاکہ ٹھنڈے پانی سے اپنے چہرے کو بھگو سکے، جبکہ دوسرا اس تندور میں اکیلا تھا۔ پیچھے بچ جانے والے نے کہا کہ جیسے میں وہاں پر اکیلا ہوں تو مجھے وہاں پر رونے کی آوازیں آنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت ہو اور سسر کر رو رہی ہو۔ وہ فوراً بھرا کر اٹھا، آس پاس دیکھنے لگا، لیکن اس دکان میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جب اس نے دوسری بھائی کو اس بارے میں بتایا تو وہ یقین کرنے سے قاصر تھا، کہنے لگا کہ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو، تم جان بوجھ کر یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، خاموشی سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ لیکن جیسے ہی وہ دونوں آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگے تو چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی درد سے چیخ چلا رہا ہو، رو رہا ہو۔ وہ دونوں گھبرا کر اٹھ کے، گھبراہٹ سے دونوں کی حالت خراب ہو چکی تھی، لیکن چیخنے چلانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ دونوں نے مذاق میں یہی بات کہی تھی کہ کہیں تندور سے وہ عورت نکل کر ان دونوں کو اندر نہ کھینچ لے، لیکن انہیں لگنے لگا تھا جیسے وہ وقت قبولیت کا تھا۔ سچ مچ کی آوازیں سن کر وہ دونوں لڑکے گھبرا گئے، مارے خوف کے کانپنے لگے۔ ابھی وہ خوف سے وہاں پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک زمین میں موجود تندور سے جلتے ہوئے کوئلے باہر کو گرے تھے۔ دونوں لڑکے چیختے چلاتے وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئے۔ سلطان معظم کو آ کر یہ سب کچھ گوشے گزر کرنے لگے۔ سلطان معظم سے وہ دونوں لڑکے کہنے لگے کہ سلطان معظم، ہمیں لگتا ہے اس تندور میں اس جلی ہوئی عورت کی بدبو سما چکی ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ جو لوگ جل کر مر جائیں ان کی روحیں یوں ہی بھٹکتی رہتی ہیں۔ وہ دونوں اس طرح کے الفاظ ادا کر رہے تھے جبکہ سلطان معظم اگلے ہی پل بڑی گمگیر آواز میں ان دونوں کو وہاں سے بھیج چکے تھے۔ پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کے اس تندور والے کو یہاں پر بلا کر لاؤ۔ جاسوسوں کا کام اتنا ہی تھا۔ سلطان معظم جو جاننا چاہتے تھے جان چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تندور والا وہاں پر حاضر ہو چکا تھا۔ تندور والے کو جس طرح دربار میں داخل کیا گیا، باقی لوگ بھی اس شخص کے دربار میں حاضری دیکھنے کے لیے وہیں پر چلے آئے تھے۔ لوگ آپس میں چہم گومیاں کر رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے، ایسا کیا ہوا ہے تو سلطان معظم نے
اس تندور والے کو یوں سپاہی بیچ کر اپنے دربار میں بلایا ہے۔ وہ برا شخص سفید ریش و درمیانے سے قد کا مالک تھا۔ سلطان معظم نے جب اس شخص کو اپنے سامنے دیکھا تو اس سے سوال کرنے لگا کہ تمہاری بیوی کی موت کیسے ہوئی؟ یہ سن کر وہ رونے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ سلطان معظم، میری بیوی تندور میں جل کر مر کر اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ سلطان معظم نے وہاں پر باقی لوگوں سے سوال کیا، ان سبھی لوگوں کو دربار میں آنے کا کہا جو روزانہ اسے روٹیاں بنوایا کرتے تھے۔ سبھی لوگ وہاں پر حاضر ہوئے تو سلطان معظم نے پھر یہی سوال کیا کہ کتنے لوگوں نے اس وقت اس کی بیوی کو تندور میں گرتے ہوئے دیکھا تھا؟ سب لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے کہ سلطان معظم، اس وقت ہم تندور پر موجود نہیں تھے، ابھی ہم لوگ گھر سے نکلے ہی تھے کہ جب چیخو پکار کی آواز سن کر اس کی جانب دوڑے چلے۔ اس عورت کے تندور میں گر جانے کا گواہ صرف اور صرف وہ تندور والا خود ہی تھا، دوسرے کسی بھی شخص نے تندور میں گرتی ہوئی اس کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ سلطان معظم نے اس تندور والے کی طرف دیکھا تو وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا سلطان معظم، اس طرح کے سوالات پوچھ کر اگر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میری بیوی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ مگر اگلے ہی پل سلطان معظم نے شاہی سواری تیار کرنے کا کہا اور اس شخص کو بھی اپنے ساتھ قبرستان لے جانے لگے۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ ہم تمہاری بیوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص تو حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا، کہنے لگا سلطان معظم، میری بیوی کئی روز پہلے ہی دفنائی جا چکی ہے، اب اس کی قبر کھول کر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ سلطان معظم نے اگلے پل سادگی سے کہا کہ ہاں، میں قبر کھول کر دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری بیوی کی وفات کیسے ہوئی ہے؟ یہ سن کر ہر کوئی سرگوشی کرنے لگا تھا کہ سلطان معظم یہ سب کچھ کیا کرنے والے تھے؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ قبر میں دفنائے جانے کے بعد کسی انسان کو قبر سے نکالا نہیں جاتا؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ لیکن سلطان معظم نے سر جھٹک کر ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر قبرستان میں پہنچ کے وہاں پر پہلے ہی گورکن موجود تھے، سپاہی بھی تھے، وزیر بھی اور اس علاقے کے لوگ بھی موجود تھے۔ جب قبر کھودی گئی تو ایک مرتبہ پھر سیاہ رنگ کی پوٹلی نما لاش وہاں پر موجود تھی۔ سلطان معظم نے اپنی آنکھوں سے اس پوٹلی کو دیکھا جو بالکل جل کر سیاہ ہو چکی تھی۔ سلطان معظم نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے باہر نکالا جائے۔ اس پوٹلی کو باہر نکال کے سامنے رکھا گیا۔ لوگ ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے، استغفار کرنے لگے، کہنے لگے کہ کیسی بھیانک موت آئی ہے اس خاتون کو۔ وہ شخص ایک مرتبہ پھر روتے ہوئے اپنی بیوی کا نام لیتا گچ کھا چکا تھا، لیکن جب سلطان معظم نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اس راہ کو ٹٹولنا شروع کیا تو جو چیز برآمد ہوئی اسے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ ایک خاص چمڑے سے بنائی گئی پوٹلی تھی جو جلتی رہتی تھی، راکھ بنتی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی پرتیں محفوظ رکھتی تھی۔ سلطان معظم نے اپنے ہاتھوں سے پرتوں کو اکھیرا تو اندر سے پتھر ہی پتھر نکلے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ سلطان معظم نے اگلے ہی پل پاؤں کی ٹھوکر مار کر اس تندور والے بے ہوش شخص کو اٹھایا تھا۔ ٹھوکر کھا کر وہ قبر میں گرنے ہی والا تھا کہ فوراً ہوش میں آ گیا، ڈر گیا، کہنے لگا یہ کیا ہو گیا؟ میری بیوی کی راکھ میں یہ پتھر کہاں سے آ گئے؟ لوگ سوال نظروں سے سلطان معظم کو دیکھ رہے تھے کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے، تو وہ اسے اس عورت کے باقیات سمجھ رہے تھے۔ سلطان معظم نے اس تندور والے شخص سے کہا کہ تم حقیقت بتاؤ گے یا پھر تمہیں اس قبر میں زندہ درگور کر دیا جائے؟ وہ گھبرا گیا، پہلے تو جھوٹ بولنے لگا، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تو آنکھوں میں آنسو لے آیا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں سب کو سچ بتاتا ہوں، لیکن خدارا میری جان کے امان ہو، میری جان کے امان سلطان معظم، مجھے کچھ مت کہیے گا۔ سپاہیوں نے اس تندور والے کو پکڑ لیا تھا جو کہ اب سب کو اپنے تندور کی دکان پر لے آیا تھا۔ سلطان محترم نے اپنے ساتھ آئے دونوں جاسوسوں کی طرف اشارہ کیا تو دونوں تندور کی جانب آگے بڑھے۔ جہاں پر تندور کا منہ کھلا تھا وہیں پر دائیں بائیں جانب دونوں لڑکوں نے اشارہ کیا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر وہاں سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا سا ہی کھودا تھا تو انہیں دروازہ نظر آیا۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر ایک کمرہ بنا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سسکیوں کی اور چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی تھی۔ سپاہیوں نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک عورت موجود تھی جس کی عمر 35 سے 36 سال تھی۔ اس عورت کو باہر لایا گیا لیکن وہ مکمل طور پر بے حجاب تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک چادر سے لپیٹ رکھا تھا۔ وہ بالکل سرخ ہو چکی تھی، گویا اس کے وجود کی اوپری جلد اتر چکی ہو۔ خون اس کے پورے وجود سے ہلکا ہلکا رس رہا تھا۔ وہ جھلس چکی تھی۔ سپاہی جو اس کمرے سے نکل کر آئے تھے باہر نکل کر ایک جانب کو نیم بے ہوشی میں گر کے فوراً کو پانی پلایا گیا۔ یہ عورت بس روتے ہوئے پانی ہی مانگ رہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر اور ہانپتا دیکھ کر سب سے پہلے اسے پانی پلایا گیا۔ وہاں پر طبیبہ بلائی گئی۔ اس عورت کو فوراً پردے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ برا شخص پہلے تو سکتے کی کیفیت میں سب کچھ دیکھتا رہا، پھر وہاں سے بھاگنے لگا، مگر سلطان معظم کے سپاہی چوکنا کھڑے تھے۔ اگلے ہی پل اس شخص کو پکڑ لیا گیا تھا۔ سپاہیوں کا کہنا تھا
اس کمرے میں اس قدر شدید گرمی اور حبس تھی کہ ہم چند سیکنڈ کے لیے بھی یہاں پر رہ نہ سکے۔ نہ جانے یہ عورت وہاں پر کتنے وقت سے رہ رہی تھی۔ تبھی تو جیسے جیسے تندور پر روٹیاں بنائی جاتی تھی، کام کیا جاتا تھا، وہ حبس اور تپش زمین میں اس کمرے میں جاتی تھی جہاں پر وہ عورت کئی روز سے بیٹھی ہوئی اپنی زندگی کے آخری دن گن رہی تھی۔ اس متاثرہ عورت کے وجود پر لیپ لگا دیا گیا تھا۔ شاہی بیبا کا کہنا تھا اس عورت کو ٹھیک ہونے میں کئی ماہ لگ سکتی ہیں، اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی، یہ بھوکی ہے۔ سلطان معظم نے فوراً تازہ دودھ اس عورت کے لیے بھجوا دیا اور کہا کہ اسے ہر ممکن کوشش کر کے بچایا جائے۔ اس برے شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا تو وہاں پر لوگوں کا مجمع سا لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا شہر ہی یہاں پر امڈ آیا ہو، جو سننا چاہتا ہو اس تندور والے برے شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ شخص جنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ جب سلطان معظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابھی بھی روتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سلطان معظم میری جان کو بخش دیں، مجھے معاف کر دیں۔ مگر سلطان محترم انتہائی غصے میں دکھائی دیتے تھے۔ اس سے سوال کرنے لگے کہ سچ سچ بتاؤ۔ وہ شخص رونے لگا، پھر کہنے لگا کہ سلطان معظم مجھے اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت تھی۔ میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ گزارا تھا۔ اس نے مجھے اولاد پیدا کر کے نہیں دی، لیکن میں نے دوسری شادی تک نہ کی۔ حالانکہ اسلام میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت بھی تھی، لیکن میں نے اسی کو ہی اپنا ہم سفر جاننا۔ اتنے سال ساتھ رہنے کے باوجود جو حقیقت مجھ پر میری بیوی کے بارے میں کھلی، وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اور میری بیوی دونوں ہی غیر مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پھر دھیرے دھیرے ہم نے اپنے ایمان اسلام قبول کر لیا۔ ہم اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں 5 وقت کا نمازی ہو گیا، قرآن پاک بھی پڑھنا سیکھنے لگا۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن ایک عرصے کے بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری بیوی کو اب عبادتوں میں کچھ خاص دلچسپی نہیں رہی ہے۔ میں 5 وقت کا نمازی تھا، مگر میری بیوی نماز پڑھنا چھوڑ چکی تھی۔ میرے کہنے پر بھی کبھی کبھار پڑھ لیتی، لیکن اسے یاد ہی نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ وہ یوں ہی اپنے لب ہلاتی رہتی۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی کو قرآن پاک پر انگلی پھیرتے ہوئے دیکھا تو میرے ماتھے پر بل آ گئے، کیونکہ اس کی انگلی کہیں اور چل رہی تھی اور نظریں کہیں اور۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بلند آواز میں قرآن پاک پڑھو تاکہ میرے کانوں تک آواز آئے، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے بلند آواز میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن پھر میرے ڈانٹنے پر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ تو قرآن پاک پڑھ نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس کے عقیدے پر تشویش ہونے لگی۔ میں اسے سوال کرنے لگا، اسے ڈانٹنے لگا، یہاں تک کہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا، لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے تو اپنے مذہب سے ہی پیار ہے، میں سابقہ مذہب پر ہی خوش ہوں، مجھے اسلام قبول ہی نہیں کرنا۔ مجھے شدید صدمہ آیا تھا۔ کتنے سالوں سے میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تجھے مار دوں گا، تجھے عبرت کا نشانہ بنا دوں گا۔ میری بیوی ہو کر بھلا کیسے کسی غیر مذہب پر قائم رہ سکتی ہے؟ میں نے اسے بہت ڈانٹا، بہت مارا، لیکن وہ اپنے عقیدے سے نہ پھیری۔ کہنے لگی کہ تم خود کو مسلمان کہتے ہو اور یہ ظلم و جبر کرتے ہو۔ مجھے یہ بات اس قدر غصہ کر گئی کہ میں غیرت اور نام میں جلنے لگا۔ اپنی بیوی کو اگر سب کے سامنے سزا دیتا تو لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے اور خبر آپ تک پہنچ جاتی۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی کو اپنے تندور کے نیچے موجود ایک کمرہ جہاں پر میں اکثر لکڑیاں رکھا کرتا تھا جو کہ بارش کی وجہ سے گیلی ہو جاتی، تندور کے سیک سے وہ وہاں پر پری پری سوکھ جایا کرتی تھی، وہاں پر اپنی بیوی کو بند کر دیا اور زمینی دروازے پر مٹی ڈال دی۔ یہ بھوکی پیاسی وہیں پر قید رہی۔ میں اس کے مر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان معظم نے یہ سنا تو اگلے پل ان کے چہرے پر غصہ دیکھ کر پورا دربار ہی کانپ اٹھا تھا۔ جب وہ کسی شیر کی مانند چنگار کر اٹھے تھے اور پوری قوت سے تھپڑ اس شخص کے منہ پر مار دیا تھا۔ کہنے لگے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ایک غیر مذہب عورت کو جبراً اسلام قبول کروانے کے؟ اسلام میں جبر ہے ہی نہیں، نہ ہی اسلام تلوار کے زور پر عمل دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر تم اپنا اخلاق اچھا رکھتے، اپنی بیوی کو پیار سے سمجھاتے تو وہ تمہارے اخلاق دیکھ کر متاثر ہو جاتی۔ بہرحال تم نے جو کیا وہ ظلم تھا، اسلام میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ تم نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا ہے کہ تم مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ تم نے ایک عورت پر ظلم کیا ہے، تمہاری بدولت وہ عورت جلس کر آج اس نوبت تک پہنچ چکی ہے۔ اب تمہاری یہی سزا ہے، تمہیں بھی دردناک موت دی جائے گی۔ سلطان معظم کی بات سن کر پورا دربار ہی گویا سخت کیفیت میں آ چکا تھا۔ سلطان معظم نے وہاں پر موجود سپاہیوں کو بلایا، پھر اس متاثرہ عورت سے بھی سوال کیا کہ کیا تم اپنے شوہر کے لیے دل میں نرمی رکھتی ہو؟ تو وہ رونے لگی، بول تو سکتی نہیں تھی۔ سلطان معظم نے اس شخص کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا جو اسے چیر پار کر وہیں پھینک چکے تھے۔ ہر کوئی اس شخص کی اس طرح کی موت سے عبرت حاصل کر رہے تھے، ملامت کر رہے تھے، جبکہ وہ عورت کئی ماہ کے علاج کے بعد کچھ بہتر محسوس کرنے لگی۔ سلطان معظم کے محل میں ہی کنیز بن کر رہنے لگے۔ جب اس نے سلطان معظم کا اخلاق اور کردار دیکھا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے
سلطان معظم کی سحر انگیز آواز سنتی تو کئی گھنٹے کھڑے رہ کر وہ تلاوت سنتی رہتی۔ ایک روز ملکہ اول کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے بھی ایسے پڑھنا سکھائیے، میں بھی قرآن پاک کو بلند آواز میں پڑھنا سیکھنا چاہتی ہوں۔ ملکہ اول حیران ہوئی تھی، لیکن مسکرا کر اس کا تون کو وضو کر کے آنے کا کہا، پھر قرآن پاک پڑھنا سکھایا۔ یوں سلطان معظم اور ملکہ اول کے اخلاق کو دیکھ کر وہ کنی صدق دل سے اسلام قبول کر چکی تھی۔ وہ دونوں کا محمد جاسوس جنہیں سلطان معظم نے وہاں پر بھیجا تھا، جب وہ باکر تندور سے آنے لگے تھے تو ایک دم سے گویا زلزلہ سا آیا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھے۔ زمین کانپنے لگے تو دونوں نے دیوار کا سہارا لیا۔ تبھی ایک لڑکی نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اسے زمین پر دراریں محسوس ہوئی تھی، اور دراروں کو دیکھ کر اسے کچھ شعبہ سا ہونے لگا۔ آگے بڑھ کر دیکھا اور زمین پر پاؤں مارا تو صاف محسوس ہوا کہ نیچے ایک خلا موجود ہے۔ دونوں لڑکے ہی بڑے متعجب ہوئے تھے اور آ کر ساری حقیقت سلطان معظم کے گوشے گزر کر دی، جبکہ وہ تندور کی دکان یوں ہی بند ہو گئی۔ اب جو بھی اس تندور کے قریب سے اکثر گزرتا تو ایک خوف سا محسوس کرتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ زندہ ہے۔ لیکن اس تندور کو لے کر طرح طرح کے افواہیں پھیلنے لگے۔ دوبارہ کوئی بھی اس دکان کو خریدنے نہ آیا، نہ اس تندور کو توڑ کر وہاں پر کوئی ساز و سامان کی اشیاء کو رکھا گیا، مگر وہاں سلطان معظم مطمئن تھے کہ ان کی بدولت ایک اور غیر مذہب خاتون دار اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔